بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسف شرازی, پروگرام میں فیصلہ آپ کا. آج ظاہر ہے کہ ایک بڑی خبر آئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو احتساب عدالت نمبر 1 نے نوٹس جاری کر دیے. 19 جولائی جو کہ بروز جمعہ ہے, احتساب عدالت میں ان کو طلب کیا گیا ہے. جج محمد بشیر صاحب بھی اس کیس کو سنیں گے اور نیب کی درخواست کے اوپر سمری ٹرائل کے لیے یہ درخواست دی گئی ہے. نیب کی جانب سے جعلی دستاویزات پر سزا دینے کی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ایون فیلڈز ریفرنس جو تھا اس کی مریم نواز صاحبہ کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے. یہ نیب کی درخواست ہے, لہٰذا نیب عدالت کے سیکشن نمبر 30 کے تحت انہیں سزا سنائے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کیلیبری جو فونٹ کا استعمال کیا, اس کے بارے میں جو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی ہے اسے دستاویزات پیش کر کے انہوں نے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں ایگزیکٹلی وہ ورڈز بول رہی ہوں جو کہ درخواست میں درج کیے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جعلی دستاویزات دینے پر ملزم کو یا گواہ کو 10 سال قید بامشقت ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ جو جعلی ٹرسٹ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں کہا گیا تھا کہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ میں مریم نواز کو صرف نیب کے آرڈیننس کے سیکشن 30 کے تحت سمری ٹرائل کے بعد ہی سزا سنائی دی جا سکتی ہے. اب اس بارے میں مختلف رائے آ رہی ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکشن 30 ہے اس کے مطابق اگر سمری ٹرائل نیب کو پیش کرنا تھا تو ان کے پاس ٹائم بار ہے, یعنی کہ 30 دن کے اندر نیب عدالت یہ دوبارہ لے جا سکتی تھی کورٹ کے اندر, جو کہ وہ نہیں لے جا سکی. لہٰذا اب جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ نیب نے جو فیصلہ کیا ہے یا جس طرح سے وہ جا رہی ہے یہ ہیسٹ میں ہے. مریم صاحبہ نے جو ہے وہ مشورہ مانگا ہے سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے ٹویٹر پہ, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ مجھے ایک ثابت شدہ انتقام کے سامنے پیش ہونے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا پیش ہو کر نیب کی عدالت میں کھڑے ہو کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے. بلانا ہے تو اپنے رسک پر بلانا, میری باتیں سن سکو گے نہ سہ سکو گے, یہ نہ ہو کہ پھر سر پیٹتے رہ جاؤ. مریم صاحبہ یعنی رائے طلب کر رہی ہیں اپنے قارئین کے ساتھ جو کہ ٹویٹر کے اوپر ہے کہ آیا ان کو عدالت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. یہ تو صورتحال ہے, اور اگر واقعی 30 دن کے اندر جانا تھا تو نیب پہلے کیوں نہیں گئی, اور اگر اب گئی ہے. اور اس کی دوسری شق یہ بھی کہتی ہے سیکشن 30 کی کہ یا پھر جو اپیل ہے اس کے فیصلے کے 30 دن کے اندر جائے, تو اپیل پہ ابھی تک سنوائی نہیں ہو سکی. 2-4 روز پہلے جب یہ ٹیپ کا معاملہ ہوا اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا محترمہ وزیر اطلاعات صاحبہ بھی اور شہباز گل صاحب بار بار یہ کہتے سنائی دیے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ یہ نہ ہو مریم صاحبہ کہ آپ کی جو ضمانت ہے وہ کینسل ہو جائے. کیا حکومت واقعی پریشرائز کر رہی ہے یا یہ محض الزام ہے جو کہ حکومت پر عائد کیا جا رہا ہے اور نیب کا یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے کہ وہ کورٹ کے پاس جائے؟ اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور دوسری طرف آج جو پارلیمان کے اندر کی سچویشن ہے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی, اس کے اجلاس کو اچانک جو ہے وہ اسپیکر کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا کہ کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا اجلاس نہیں ہوگا, یہ صرف اجلاس کے دوران ہی ہوا کرے گا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس دوران میں سیشن کے. اور اس کی ایک وجہ جو سامنے نظر آتی ہے وہ زردائی صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ہیں تاکہ وہ بار بار پارلیمنٹ کے سامنے نہ آ سکیں. بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, وہ بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سنوائیں گے, اور وہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹینشنل ہے, یہ بادی نظر میں پارلیمان کے استحقاق کو اور پارلیمان کے اندر سے پارلیمان پر حملہ ہے. کیا کہا ہے بلاول صاحب نے, ذرا سنیے گا. پارلیمان کے اندر سے ہی پارلیمان پہ حملہ کر رہے ہیں. ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ آسٹیریٹی کی وجہ سے سارے کے سارے نیشنل کمیٹی کے جو کمیٹی میٹنگز ہیں وہ کینسلڈ ہے, وہ صرف سیشن کے دوران ہوگا. The parliament is incomplete without functioning standing committees. Austerity کے بہانے پہ آپ ہمیں کام کرنے سے روک رہے ہیں. This is a completely illogical, irrational decision that exposes the undemocratic and fascist nature of this government. مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ اسپیکر کو پتا تھا یا نہیں کہ اس کو دفتر نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے. It is not allowed under the laws. Your logic makes no sense, and ہم اس کے لیے ہر محاذ پہ لڑیں گے.
سو فیشزم قرار دیا ہے بلاول صاحب نے، کافی سخت الفاظ استعمال انہوں نے کیے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور آخری چیئرمین سینٹ کے لیے آج 44 اراکین سینٹ نے دستخط کیے ہیں تحریک عدم اعتماد پہ، اور اب ایک چیئرمین سینٹ کا نام نامزد ہونا ہے۔ کون نامزد ہوگا؟ PMLN کی طرف سے ہوں گے، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں گے، رضا ربانی صاحب ہوں گے، یا کوئی اور ہوگا؟ بہرحال 66 اراکین جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے ہیں، اور 44 کے قریب جو اراکین ہیں وہ حکومت کے ہیں، لہٰذا ایک واضح اکثریت ہے۔ سیکرٹ بیلٹ ہوگا، کون جیتے گا کون ہارے گا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب شفقت محمود صاحب ہیں، آج ایک دھواں دھار پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، وفاقی وزیر تعلیم۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب سینٹر مصدق ملک صاحب، جو کہ اب اس پوری ظاہر ہے کہ سینٹ کی گیم میں ہیں، PMLN کی طرف سے بھی، اور جانا مانا نام ہے، بہت شکریہ۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے بہت محترم جناب قمر زمان قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے صدر، ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ قائرہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے مصدق صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو سیکشن 30 کے تحت اب نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کو کینسل کرنا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کیس کو اچانک ہوا ہے یہ فیصلہ، یا یہ نیب کو کرنا تھا، بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، اب کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے وہ جو جب ایک دو سخت بیانات دیے ہمارے فیصل آباد کے MNA نے، تو ان کے اوپر 12-15 کے جی ہیروئن ڈال دی گئی، اور 3-4 کے جی اس کے علاوہ منشیات ڈال کے 22 کے جی کے الزام میں ان کو اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے مریم صاحبہ کا جلسہ کور کرنے پہ اس وقت آپ کے 3 ٹیلی ویژن اسٹیشن جو ہیں ان کو آف ایئر کیا ہوا ہے، اسی حکومت نے کیا ہوا ہے۔ اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر میں جو بھی آپ کے کیسز ہیں، مالن جبہ ہے، EOBI ہے، NICL ہے، منرلز کا کیس ہے، یہ میٹرو بس والا کیس ہے جو BRT کا کیس چل رہا ہے، اور بے شمار ایسے کیسز ہیں، اور اس میں بڑے مانے نام ہیں جو کئی مرتبہ چل چکے ہیں۔ سو نام کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وقت ضائع ہوگا، مگر اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ سب گھوم رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، اور اتفاقاً صرف وہ جو کرپٹ لوگ PMLN کے تھے، اور صرف وہ کرپٹ لوگ جو پیپلز پارٹی کے تھے، انہیں پکڑا جا رہا ہے۔ تو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ ریاست جو ہے اس وقت جو حکومت ہے، یہ ایک آمرانہ حکومت ہے جو کہ ڈفرینس آف اوپینین برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ چینلز کا ہو، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو۔ آج جو رویہ اسپیکر صاحب نے اپنایا ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنی ہی کارروائی کو بند کیا ہے آسٹیریٹی کا نام دے کے، اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ لگتا ہے، بلکہ ہمیں معلوم تھا جس دن یہ ویڈیو پہ بات ہوئی، ہمیں معلوم تھا کہ اب کچھ دن میں کچھ نہ کچھ ہوگا، اور ہوگا کیا؟ اسی طرح سے کہ جو لوگ بھی اس وقت ذرا بات کر رہے ہیں باہر نکل کے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ہم نے شاہد عباسی کا وزراء نے نام لیا، وفاقی وزراء نے جو کابینہ کے بہاف پہ بولتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، بعض لوگوں نے تو تواریخ دی ہیں کہ اس کو اس دن پکڑ لیں گے، اس کو اس دن پکڑ لیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے، اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نیب سے یا اس احتساب کے عمل سے، یہ آزادانہ ہے، تو پچھلے 3 دن میں کتنی پریس کانفرنسز کی ہیں اس تمام یہ ویڈیو ٹیپ کے جواب میں؟ اس کا جواب حکومت دے رہی ہے، تو کیا حکومت پارٹی ہے اس ویڈیو ٹیپ؟ اچھا، یہ ایک ویسے قائرہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ویڈیو اگر جعلی ہے جو کہ حکومت کہہ رہی ہے، تو اس کے اوپر کیوں تحقیقات کا آغاز نہیں ہوتا؟ کیوں لوگوں کو جج کہہ رہا ہے جعلی ہے؟ ہاں، لیکن وہ جج کہہ رہا ہے جعلی، حکومت سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے؟ نہیں، حکومت کا اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جج جس کو الزام لگایا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جعلی ہے، تو پھر آپ تحقیقات وہ سو موٹو تحقیقات وہ کریں جنہوں نے بارے ثبوت، تو ان پہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی اصلی ہے، تو بتائیں بھی۔ حکومت کا کیا اوپینین ہے؟ ہمارا اوپینین یہ ہے کہ الزام لگانے والے یہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس ٹیپ ہے، اور وہ جج کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو جو جس کو الزام لگایا وہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ ثابت کریں کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ آج چیف جسٹس صاحب نے ویسے بلایا بھی ہے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ قائد صاحب آپ کا کیا حکومت کا اوپینین نام ہے؟ پتہ نہیں کدھر سے دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کی، آپ نے جو کی۔ جی، یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ میں، اگر ایک سیکنڈ دے دیں قائرہ صاحب، 1 سیکنڈ، میں 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دوں گا۔ یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ کے اندر چل رہا تھا۔
یہ جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں تو اچھا کیا جو آپ کہہ رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم بھائی, اگر انہوں نے اس سلسلے میں بلایا ہے تو ہم خوش ہیں, ہم چاہتے ہیں. یہ خبر نہیں آئی کہ کس سلسلے میں بلایا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ملاقات دیکھیں کی ہے کیونکہ اور ہماری ایک, میں سمجھتا ہوں تاریخ ساز وقت ہے, ہماری لیگسی ہے. اگر یہ ٹیپ غلط ہے تو ثابت ہونی چاہیے, اگر یہ ٹیپ صحیح ہے تو جی آپ ناراض نہ ہوں, ناراض نہیں ہوں گے تو میں ثابت کروں گا نا, اور اگر صحیح ہے تو پھر انٹرونشن ہونی چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. اور ہم کہہ رہے ہیں حکومت کا ہمیں نہیں پتا, حکومت نے کل کا کریں گے, آج کا نہیں کریں گے. اب ہم چاہتے ہیں قاہرہ صاحب, یہ جو ایک اور ٹیپ بھی آج سوشل میڈیا پہ سرگردہ ہے, ہم نہیں دکھا سکتے, ہم رسپانسبل جرنلزم کر رہے ہیں, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہ کیا آپ کا اوپینین کیا ہے نیب کا مریم نواز کو بلانا, پروڈکشن آرڈرز کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو کہنا کہ وہ نہ اپنے اجلاس کریں, آسٹیرٹی کریں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آسما, پہلے تو شفقت محمود صاحب جو ویو لیتے ہیں نا, کاش ان کے باقی ساتھی بھی وہی ویو لیں. شفقت محمود صاحب بڑا ریشنل ویو ہوتا ہے ان کا. آج یہ پریس بریفنگ کر رہے تھے کیبنٹ میٹنگ کے بعد, کہیں پورٹ فولیو چینج کر کے کوئی ذمہ دار بندہ لگانے کا پروگرام اگر بنا ہے تو اچھا ہے, مجھے نہیں پتا اس میں صداقت کیا ہے. نہیں, وہ ڈاکٹر صاحبہ بیمار ہے سر, جو ان کی طبیعت ٹھیک. اچھا چلے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے. میں سمپل سمجھتا ہوں آسما کہ جو بات آج شفقت صاحب کہہ رہے ہیں, جس وقت یہ ٹیپ ریلیز ہوئی, پریس کانفرنس کی مسلم لیگ کی پوری قیادت نے بیٹھ کے, شہباز شریف صاحب تھے, شاہد خاقان صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, باقی لوگ, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے تسلی نہ کی ہو. اپنے تئیں مکمل تسلی کرنے کے بعد اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر تب انہوں نے, یہ لاجیکلی بات یہ ہے, مجھے حقائق کا نہیں پتا, منطقی طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے سب نے بیٹھ کے تب اس بات پہ بات کی. یہ بڑی اہم بات ہے. اب اس میں ایک طرف تو پورے کا پورا یہ جو احتسابی نظام ہے یہ انڈر چیلنج ہے. اگر یہ ٹیپ درست ہے اور جج صاحب کے الزامات درست ہیں تو پھر نیچرلی یہ سارے کا سارا ڈرامہ بن جائے گا, اور یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا بلو ہوگا اور عدالتوں کے لیے بھی. اور پھر جو نکسس گورنمنٹ اور نیب کے درمیان ہم کہہ رہے ہیں, ایلیگیشنز لگ رہے ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہے, پھر وہ درست ثابت ہوگا. اور اگر یہ فرنزک میں ثابت ہوتا ہے تو پھر ادروائز بھی اس کے اپنے لیکن قاہرہ صاحب, گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے جی ہمارا کیا لینا دینا, ایک جج کے اوپر الزام لگا ہے, عدلیہ کا معاملہ ہے, عدلیہ اس کی انویسٹیگیشن کرے, جج انکاری ہے. شفقت صاحب میں بتانے لگا ہوں, جس وقت یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے, یہ ٹیپ ریلیز ہوتی ہے, اس کے ختم ہونے کے ٹھیک 3 یا 5 منٹ کے اندر اندر جو حکومت کی سپوکس مین ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ, وہ تشریف لاتی ہیں اور وہ اس کو بھرپور طریقے سے ریبٹل کرتی ہیں. پھر مراد سعید صاحب کرتے ہیں, پھر پنجاب کے سپوکس مین کرتے ہیں, پھر پنجاب کے انفارمیشن منسٹر کرتے ہیں. یہ سارے لوگ 3 دن یعنی کل شام تک, یہ 3 دن یا 2 دن اس کی بھرپور طریقے سے تردید کرتے رہے, کہتے رہے کہ جناب یہ مسلم لیگ بڑی زیادتی کر رہی ہے, ہم اس کا فرنزک کرائیں گے. پرائم منسٹر لیول تک باتیں گئیں, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اس کا فرنزک ٹیسٹ کرائیں گے اور ہم بالکل اس کو کبھی بھی نہیں کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا, مگر انہوں نے عدالت سے یہ کہا کیا, انفارمیشن منسٹر نے تو کل کہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ سر میری گزارش سنیں, میری شفقت صاحب آپ نے میری غلط بات کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں آپ. جی میں نے یہ کہا کہ آپ کے سپوکس پرسنز کہتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا, اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, گزارش یہ ہے کہ ایک بندے نے تو نہیں کہا, یہ تو کوئی 15 بندوں کی باتیں ہیں, یہ آپ کے سارے وزیر کہتے رہے. اور آج اس کا مطلب ہے ہم آئندہ وزیروں کی باتیں نہ مانیں. کل شام کو ہمایوں اختر صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہا کہ جی اب فیصلہ ہوا ہے کہ یہ عدالت جانے اور عدالت کا کام جانے. اس سے پہلے حکومت اس کے خلاف پورا میڈیا میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کرتی ہوں. سر اجازت دیجئے شفقت صاحب, یہ جو قاہرہ صاحب پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے پہلے آخری بات سن لو, اس کا بھی جواب ساتھ ہی لے لینا. جی جو عدالت کی طرف سے وضاحت آئی ہے, ہمیں نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے, اس کی ریلیونس کیا ہے, لیکن اس میں مریم صاحبہ کو جس نام سے مخاطب کیا ہے وہ نام وہ ہے کیونکہ ان کو مریم نواز کہا جاتا ہے ساری جماعتوں کی طرف سے, ان کی اپنی جماعت کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, ہر طرف سے.
اس جو پریس ریلیز ہے اس میں ان کو مریم صفدر صفدر کہا کے نام گیا. سے ٹھیک. یہ لکھا ایک- گیا ہے. ایک point ہے، مریم ویسے ان صفدر کا ان کو official صرف- نام تو شاید صرف یہی حکومتی ہوگا. جماعت جی. کہتی ہے، باقی کوئی نہیں کہتا. اچھا جی شفقت صاحب دیکھیں مشکل بات کام. یہ ہے کہ پہلی بات ذرا ایک ایک دو کر کے بات کریں. پہلی بات ہے جج پہ الزام لگایا، جوڈیشری پہ حملہ کیا گیا کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ ٹینٹڈ ہے، یہ جوڈیشری جو ہے یہ کسی کے اشاروں پہ چلتی ہے، یہ جوڈیشری پہ الزام لگایا. اگلے دن جج نے کہا یہ جھوٹ ہے، اس کے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے کسی جگہ بیٹھ کے تیار کیا ہے، اس کو جوڑ پوڑ کے کیا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ میں تو کوئی وہ نہیں ہونا کہ میں اندازہ لگاؤں، اور اگر میں لگاؤں گا تو آپ کہیں گے آپ تو حکومت ہے، آپ کہیں گے جی یا آپ نے اپنی حکومت ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو جو بھی حساب کتاب ہے وہ آپ نے اپنی مرضی کا کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جس پہ الزام لگایا گیا اور اس پہ بار ثبوت الزام لگانے والے پہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بادی نظر میں اس چیز کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو جو لوگ کالبری فونٹ کو جھوٹا ایفیڈیوٹ پیش کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی لیب بنائی ہو اس قسم کی فلمیں بنانے کے لیے، لیکن یہ تو فورینسک انالیسس کیوں ضروری ہے؟ فورینسک انالیسس ضروری، اور اس کے لیے اوریجنل ٹیپ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو بندہ بیٹھا وہاں پہ کر رہا تھا اس کا حاضر ہونا ضروری ہے. وہ کون تھا؟ مجھے کیا پتا ہے کون تھا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ تو یہ بتائیں گے نا، ٹیپیں تو جھوٹی ٹیپیں تو انہوں نے یا جو بھی جھوٹی ہے نا، جھوٹی سچی آپ مجھے کہہ رہے نہیں ہیں نا پتا. جھوٹی ہیں. میں نہیں کہہ رہا جھوٹی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو اوریجن ہے اس کو وہ بندہ لے کے آئے، ٹھیک بات ہے. پھر اس کو کسی مشین میں دیکھا جائے کہ یہ اس کو آواز جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے نہیں ٹوٹ رہی، جوڑا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں فورینسک انالیسس. اچھا اگر از خود نوٹس نہیں ہوتا سر اس کے اوپر، میرا سوال ہے کیا حکومت یہ انیشیٹو نہیں لے گی؟ کیونکہ یہ ایک ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش ہے اگر آپ کی مجھے آپ نظر یہ میں تو سامنے آنی بتائیں، چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک اتنا بڑا ادارہ جوڈیشری کا اس کے اوپر ایک ناجائز الزام لگا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ناجائز الزام مان لیا. ٹھیک ہے، اور وہ جج بھی کہتا ہے ناجائز الزام. تو یہ ثابت کریں نا کہ ہمارا الزام صحیح ہے، تو سر یہ کہیں کہ جی یہ ہم نے فورینسک انالیسس کرایا ہے ہاں اور ہمارا رزلٹ یہ ہے. مریم صاحبہ یہ کہتی ہے کہ حکومت بھی کرا چکی ہے. نہیں ویسے یہ کس کو مریم کہیں؟ صاحبہ کو خواب آیا کہ حکومت نے یہ کر لیا. مریم صاحبہ ہی وہ ہے نا جو کالبری جا کے جھوٹا فونٹ جو ہے استعمال کر کے مریم نواز کس کو کہیں؟ جی جی مجھے ان بات سے تو کوئی کرنے دینا حکومت یار. فورم بنائے گی، صاحب کوئی عدالت فورم بنائے گی تو کہیں گے ہاں نا. وہ کہہ رہے عدالت فورم بنائے گی تو کہیں بھئی گے. یہ اس کا جواب میں نے دینا ہے کارا صاحب کہ عدالت فورم بنائے گی. مطلب ہے کہ عدالت فورم بنائے نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا وہ جواب دے، عدالت اس کو وہ جواب تو دیں گے کسی فورم پہ. او بھائی میرے، عدالت جو یہ حملہ جو ہے یہ عدالت پہ ہے. میں یہ کہتا ہوں میرا موقف یہ ہے کہ جو حملہ اتنا سنگین صرف حملہ عدالت پہ نہیں ہے، آئی ایم سوری ٹو کٹ یو، صرف عدالت پہ نہیں آپ پہ بھی ہے. انہوں نے ایک سنگین حملہ کیا اور ڈیسپریشن میں، میرے خیال ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں نا. کبھی کہتے ہیں ہنگر اسٹرائک کریں گے، کبھی کہتے ہیں کچھ کریں گے، کبھی کہتے ہیں کچھ، کبھی کہتے ہیں کھانا ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کھانا اچھا ہے، کبھی کہتے ہیں کھانا برا ہے. ان کو تو یہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ یہ گرپاشیاں بھی ہوتی ہیں ان کے اوپر. آپ کے پاس کیا فرانزک اس کے ثبوت موجود ہیں؟ نہیں مجھے جی جی یہ بھی بات کر رہی ہیں. دوسرا پوائنٹ بھی رہ گیا. دیکھیں نا دوسرا بات EOBI NICL کہ جی فلان. پہلی تو بات ہے کہ اس کا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، نیب سے پوچھا جا کے. ٹھیک بات. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مثالیں دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور کی، یعنی کہ یہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا. یہ جو EOBI NICL کیس جو تھے وہ تو پیپلز پارٹی کے زمانے وہ تھے. پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ ہے نا سر. کوشچن یہ ہے کہ پچھلے 5 سال انہوں نے کیا کیا؟ نہ ان دونوں پارٹیوں نے قانون نیب کا تبدیل کیا. اچھا بالکل صحیح ہے. نہ اچھا انہوں میں نے کچھ کیا. 5 سال سے بیٹھے ہوئے. قائد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کہیے پھر میں جی جی. EOBI کیس میں جو کنسرنڈ بندے تھے وہ جیل میں رہے مسلم لیگ کے دور میں، اب وہ بیل پہ ہیں. اچھا تو ان کو کنوکٹ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کنوکٹ کیا؟ یار یہ اب کر لینا آپ. سر بابر اوان صاحب کا فیصلہ بھی تو دیکھیں، ان کو بری کیا ہے نا عدالت نے. باعزت عدالت نے بری باعزت کیا ہے نا. جی. ہاں باعزت بری کیا. باعزت جی. تو اب آپ بتائیے باعزت اب مجھے آپ یہ اب بتائیں. راجہ اچھا، پرویز ایک اشرف چیز اور، نہیں اس ایک میں چیز اور، وہ ہیں ابھی تک. ایک چیز اور،
مجھے آپ یہ بتائیں راجہ پرویز اشرف کا اس کیس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ واحد کمال کیس ہے نا جس میں ایک وزارت جو ہے صاحب آخری بات میری بھی سن رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں راجہ پرویز اشرف کا کوئی قصور نہیں تھا، بابر وان صاحب کو اگر بری کیا ہے تو ان کو کیوں نہیں کیا، ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر میں نے پرویز اشرف صاحب کے قصوروں کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. بات صرف یہ ہے نہیں، بات صرف یہ ہے کہ اگر ایک ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کہتی ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ جھوٹا تھا، کولیبری فرانڈ تھا ہی نہیں، تو اگر نیب چاہتی ہے کہ آ کے ذرا اس کا جواب دیں تو اس میں مجھے تو کوئی برائی نظر اچھا نہیں نیب کیوں نہیں 30 دن کے اندر اندر گئی پھر؟ یہ پھر نیب نے اگر غلطی کی ہے تو جانا تھا 30 دن تو پھر عدالت سے چھوٹ جائیں گے. ہاں یہ بھی ایک جی اگر کوئی جی قاہرہ صاحب صدر صاحب کا مجھے نہیں میں کچھ نہیں کروں گا، آپ جتنا مرضی صدر صاحب کی باری ہے، اب ان کو بولنے دیں. نہیں قاہرہ صاحب آپ بولیں، آپ بولیں. لیکن ایک ذکر کیا گیا ایک راجہ پرویز اشرف صاحب کا، یہ جو کیس ہے نا نندی پور کا، یہ کیس یہ ہے کہ نندی پور کے پروجیکٹ میں ایک جو ایگریمنٹ تھا اس کو امینڈ کیا گیا، اور اس کی امینڈمنٹ جو تھی وہ لا منسٹری نے اپروو کرنی تھی. ان کا کام صرف ڈاک خانے کا تھا، انہوں نے بھیج دی اور 2.5 سال تک وہ ڈاکومنٹ یہ وہ فائل منسٹری آف لا میں پڑی رہی. عدالت سے پوچھیں جنہوں نے بری کیا، رحمت جعفری صاحب کا کمیشن بنا، اس قاہرہ صاحب عدالت سے پوچھیں جنہوں نے بری کیا. بس سر اب یہ اچھا اب میں فرانزک جلدی سے کوئکلی جواب دے لوں. فرانزک پوچھنا ہے نا جی، بری ہو چکے ہیں بھائی، بری ہو چکے ہیں. سر میں بریک لیتی ہوں. آپ کے عدلیہ پہ اور الزام لگا رہے ہیں، خیال کیجئے گا. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، اور واقعی چھوٹی ہے، بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور یہ جو آج کیبنٹ میں اتنی لمبی بات چیت ہوئی ہے پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے اور قائمہ کمیٹیوں کے فوراً اس کے بعد ایک وہ بھی آ گیا، لیٹر بھی آ گیا، تو یہ کیسے ہوا ہے شفقت صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلسل صاحب پھر آپ نے جو فرانزک کرائی ہے وہ سنا ہے کہ کوئی بڑی انٹرنیشنل لیبس کے سے آپ نے کروائی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کو پیش کرنے سے پہلے جس قسم کی ڈیلیجنس کرنے کی ضرورت تھی، جس کو ہم فورینزک کہیں یا نہ کہیں، وہ بڑی دیکھ بھال کرنے کے بعد ٹیپ کو اس کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد پیش کیا گیا ہے. کیونکہ معمولی بات نہیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جانچ پڑتال کے بعد پیش کیا گیا. اور ہم تو جب یہ کہتے ہیں کہ عدالت کروا لے، حالانکہ ان کے پاس جوڈیشل انکوائری کمیشن بنانے کی طاقت ہے، اور حکومت کا فرض ہے کہ ایسے اہم معاملات کے اوپر جو سینسٹیو معاملات ہیں وہ یہ بنائے، قانون ان کو اجازت دیتا ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہم تو کہتے ہیں فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز ایئرز، یہ بنائے، سپریم کورٹ بنائے، ہائی کورٹ بنائے، جج بنائے، کوئی بنائے، ہم لے کر حاضر ہو جائیں گے. سوال یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیے، مجھے دو دن سے میں بہت ایک بات کھٹک رہی ہے. ہم کہتے ہیں جج، یہ کہتے ہیں جوڈیشری، ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے. ایک جج کی مبینہ ٹیپ آئی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارنگی کی طرح یا وائلن کی طرح ٹائٹ کیا جاتا ہے، جب تک وہ آواز نہ نکلے جو سننے والی ہے، حکومت پہ الزام لگ رہا ہے، ہم تب تک نہیں بولتے. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف چاہیے، بھائی اس کی حقیقت سامنے لے آئیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشری پہ حملہ کر رہے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ بہتر اس وقت ہوتا ہے جب اس طرح کی کنٹروورسی سامنے آئے، یا اس طرح کی کنٹروورسی جب سامنے آ جائے تو خاموش ہو جائے؟ میں گفتگو کر لوں پھر آپ جواب دے دیجیے گا. تو ہر پروگرام میں جب میں کہتا ہوں جج صاحب کی مبینہ ٹیپ، یہ کہتے ہیں جوڈیشری، ٹھیک، یعنی اداروں سے یعنی آپ چاہتے ہیں عدلیہ لڑائی. کو ملائن نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہم نے ایک کہا یہ جج صاحب ہے، جیسے پیپلز دیکھیں پارٹی ایک جسٹس فیصلہ ہے، قیوم صاحب کا نام نہیں بالکل جی بالکل، اور برحق لیتی ہوگی، ضرور لینا چاہیے ان کو، مگر ساتھ کے ساتھ جس طرح جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس اپنی موت سے پہلے اپنا ضمیر ہلکا کرنے کے لیے عوام کی عدالت میں پیش کیا اور اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا، بالکل اسی طرح ان جج نے بھی جو ہمیں خبر مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھ پہ ضمیر کا بوجھ ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، خواب آتے ہیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیں اس بات کو، یہ ایک مقدمہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے. ایک اور نہیں سر، ٹھیک ہے. دوسری جو بڑی اہم بات ہے، جو بڑی ڈینجرس بات ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں طلب ہے انصاف کی، منصفی کی. یہ کہتے ہیں کہ آپ اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں، یعنی یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کھیل کے اندر جو جنگ ہے اس میں ادارے بھی آ جائیں. یہ اداروں کو گھسیٹ، میں نے تو ابھی تک کسی ادارے کا نام نہیں لیا. میں جس پروگرام میں جاتا ہوں یہ اداروں کا نام، جوڈیشری کا پوائنٹ لا کے لڑائی کروانا. کتنی اور ہیں جی مجھے جو پتا چلا ہے 2 تو ہیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں. ایک ہی جج کے بارے میں جی انہی کے متعلق.
ایک اس میں کچھ اسپیسیفسٹی زیادہ ہے سننے میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں نام ہیں کچھ لوگوں لیب کے میں اسپیسیفک بنائی جا رہی ہے. جی اس نے جو بھی آپ لیب ٹھیک ہے جو بھی آپ جی چاہے کہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کہیں کہ وہ جو تھے وہ جسٹس شاہ جو تھے وہ بھی لیب میں بنے ہوئے تھے, انہوں نے بھی آ کے اور ایک اور ہے جی اس کے علاوہ ایک اور بیرون ملک. کل یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ یہ انکشاف ہوا کہ ایک ویڈیو ٹیپ ہے اور ایک یا دو ویڈیو ٹیپ ہیں جو بیرون ملک میں بنی ہیں, 2 جو انہوں نے عمرہ کیے ہیں اس دورانیے میں, اور 2 آڈیو ٹیپس بھی ہیں. اچھا جی, اب مجھے سر اب مجھے اجازت دیں گے تفصیلات ان کے پاس آئی کہاں سے, یہ بہت بڑا سوال. اس پہ تو حکومت انکوائری کر سکتی ہے. اگر آپ جج کو میں یہ کہہ دوں مبینہ طور پہ اگر آپ جج کو اس طرح ڈائریکٹلی اٹیک کریں گے اور جس کو وہ ڈینائی کرے, وہ کہے میں نے نہیں کیا, تو یہ جوڈیشری پہ اٹیک نہیں ہے. تو اور انہوں نے ڈینائل اور نہیں کیا, دوسرا چھوڑ ان کے ڈینائل پڑھ لیں, انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں کو نہیں ملا یہ جعلی ٹیپ ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے, وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب کوئی واردات ہوتی ہے نا, تو جب واردات ہوتی ہے تو پھر پولیس کا پہلا کیا ہوتا ہے, راؤنڈ اپ دی یوزول سسپیکٹس. یعنی کہ مثلا جو خانہ 4 میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں نا, یہ بستہ بے میں آ جاتے ہیں, تو کوئی واردات ہوتی ہے تو پہلے ان کو پکڑ لیتے. ان کی تاریخ جو ہے اداروں پہ حملہ کرنے کی, سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا, ججوں کو فون کر کے انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا دے دو, سیف الرحمان نے کچھ کہا, محترم شہباز شریف نے کچھ. ان کی تاریخ ہے جوڈیشری کے ساتھ اس قسم کے حملوں کی. اس لیے جب ہم یہ کرتے ہیں, یہ بات ہوتی ہے, تو بالکل کلیئرلی نظر بھی آتا ہے اور ان کی تاریخ ثابت بھی کرتی ہے کہ یہ اس کے علاوہ جوڈیشل انکوائری آپ کے اس میں ہے, آپ کروا سکتے ہیں جوڈیشل انکوائری, تو آپ کروا سکتے ہیں. جوڈیشل انکوائری پہلے تو یہ اپنا ثابت یہ کہتے ہیں دنیا کی بہترین ثابت کرے, وہ کہتے ہیں ہم لے کے جانے کو تیار ہیں, کوئی فورم تو دیں. ایک منٹ, کوئی کمیشن بنا دے, ہم چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کی بہترین لیبارٹری سے ہم نے کرایا. ابھی رپورٹ لکھائے لیبارٹری کی, کدھر پیش کریں. میں نے کب کہا ہے, ابھی کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب میں نے سر ان کو کابینہ کے اجلاس میں بلا لیں, بلا لیں ہمیں کابینہ کے اجلاس میں, جی تو ہم آ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ بارے ثبوت ہمارے پہ ہے. نہیں, اور دوسری بات یہ ہے, ہم اگر کروائیں گے تو یہ کہیں گے جناب نہیں آپ جوڈیشل بنا دیں نا, پہلے ثابت کرو. آپ کہہ دیں ہم نہیں بناتے, آپ کیمرے پہ کہہ دیں شفقت صاحب کہ ہم نہیں بناتے, ہم نے نہیں بناتے, ناجائز الزام ثابت کریں. قاہرہ صاحب اب چونکہ دھول اتنی اڑ رہی ہے, میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اتنی دھول اڑ گئی ہے کہ لوگوں کے چہرے واضح نہیں ہو رہے, اس کا نقصان کیا ہوگا سر؟ آج آپ نے دیکھا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اوپر حملہ ہو گیا ہے, کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو اچانک آپ نے سسپینڈ کر دیا سمجھیے, اور اس کو محدود کر دیا کہ صرف قومی اسمبلی کے اجلاس کے, تو کیسے ہوگی لیجسلیشن سر؟ آسما بڑی عجیب بات ہے. شفقت صاحب سے گزارش ہے کہ بالکل بارے ثبوت تو مسلم لیگ پہ ہی ہے, اس کی قیادت نہیں دینا ہے, لیکن کہاں دیں, بارے ثبوت کہاں پیش کریں, اس کا فورم بنا دیجئے. ویسے ایسا نہ کیجئے جس طرح پہلے آپ نے ڈیٹ کمیشن بنایا, ڈیٹ کمیشن بنایا ہے کہ پارلیمان کے اوپر آپ نے بیوروکریٹ بٹھا دیے. پارلیمنٹ کے کام کو, پارلیمنٹ کے فیصلوں کو آپ ویریفائی کرے گی. وہ ایک ہم نے وہاں بھی کہا کہ پارلیمنٹری کمیشن بنائیں, وہ جس سے چاہے آپ کو سپورٹ لے لے, وہاں کمیشن بنانے میں دیر نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بسم اللہ. جہاں تک دھول اڑنے کا تعلق ہے, دھول اڑنے کے تو آسما بہت سارے اسباب ہیں. جب گورنمنٹ اپنے کیے ہوئے ہر فیصلے کو ریویو کرے گی, اس سے یو ٹرن لے گی, اور باتیں کریں گے کچھ, لے کسی اور طرف جائیں گے, دعوے کچھ کریں گے, اس کے متضاد بالکل ایکشن کریں گے, تو پھر نیچرلی لوگوں کے اندر ریئیکشن آئے گا. لوگوں کے اندر ریئیکشن سے ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اب اگر بجٹ آیا, ہم نے کہا یہ پریکٹیکیبل بجٹ نہیں ہے, ساری دنیا نے کہا بجٹ تو آپ نے دھکے سے پاس کر لیا. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف اس پہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے, لوگ اس پہ ہڑتالیں کر رہے ہیں, آپ کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہوئی, آپ تو بڑے صاف ستھرے لوگ تھے, آپ کو تو ایشو ہی کوئی نہیں, آپ تو کہتے ہیں سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. اوکے, سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی فرسٹریشن کا لیول اس قدر بڑھ رہا ہے کہ تقریباً مغلظات پہ اکثر لوگ آ گئے ہیں ان کے. اور وزیر اعظم کا اپنا رویہ جو ہے, اور یہ فاشزم نہیں تو اور کیا ہے. سر یہ پروڈکشن آرڈرز کے اوپر آج کابینہ کے اندر وہاں پہ بات ہوئی ہے, جو اسپیکر صاحب نے کیا ہے, قاہرہ صاحب آپ نے بات کر لی, وہ بھی گورنمنٹ کا انسٹرکشنز ہیں. جی شفقت صاحب میں آخری بات کروں چھوٹی سی. یہ جو اسپیکر صاحب نے حکم دیا, اسپیکر از کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اگر اسپیکر اپنے گھر کا, اپنے ہاؤس کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا تو پھر کیا کریں گے. اس سے پہلے بھی
बहुत दफा हुआ ठीक, कि स्पीकर ठीक साहब सर। को वज़राने अच्छा, इसमें सर, अच्छा जी, जवाब- आज़म सर, ने आप instruction इसमें दिया। जवाब एक मिनट दे आसमा दो। जरा। कायरा साहब, आसमा, एक पता है- मिनट वो रुके। दो तरफ से नो, दो नो, तरफा नो, अटैक है एक और आप मिनट, मुझे एक मौका मिनट, नहीं एक देती, मिनट। आप भी जरा थोड़ी सी जाती मेरी बात आप खत्म हो, तीसरी इसके बाद आप तीसरी शब्द अटैक में आप शामिल कितना बोलिए। है, आप शामिल है इस सवाल साजिश ये मीडिया भी है, सर। मेरे खिलाफ साजिश। सवाल ये है कि क्या हाउस के अंदर हाँ। जिस दिन शफकत साहब भी हाउस में बैठे हैं, हम अच्छा, तीनों मौका तो जानते देना। हैं, ठीक। क्या कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सारी कमेटियां मिल सकती हैं? ये आपके मुमकिन है। पास अच्छा उतने सर, आप कमेटी जवाब रूम्स लें। हैं, क्या ना मुमकिन है लेजिस्लेशन ऐसा? हो सकती है। जी, जिस मुल्क पे 31,000 अरब का कर्जा हो, अगर कफायत शारी के लिए एक फैसला किया जाए, इनको क्या पता कफायत शारी का, क्योंकि जरदारी साहब इस शब्द ने में कफायत अपने शारी से- और तरीके से सुनो हो ना सकती है, जरा, आप जरा कह दिए, सुनो हम सही। मेंबरों के अब फंड जरा काट देते थोड़ा हैं। हौसला रखे सुनने का भी। जरदारी साहब जो है वो अपने बैरूनी दौरों में 1 अरब 44 करोड़ रुपया उन्होंने अपने बैरूनी उस वक्त जबकि मुल्क का कर्जा बढ़ रहा था, अपने बैरूनी दौरों पे 1 अरब 44 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपने बैरूनी दौरों पे 1 अरब 82 करोड़ रुपया 4 साल में खर्च कर दिया। 262 दिन नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर रहे, 252 दिन जरदारी साहब बाहर रहे। अच्छा। जरदारी साहब ने 51 ट्रिप्स ली दुबई की, सारी कहीं के जी तकरीबन सारी 48 कहीं के जी ये निजी नौयत की सर वो है। सारे सरकारी काम कर रहे नहीं, थे, आखिर हुकूमत भी तो चलानी है। अभी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका सुन तो जा रहे लेना, हैं, सर। सुन तो लेना। डिक्लेयर किया कि निजी हैं, सरकारी काम नहीं है, खुद डिक्लेयर किया नवाज शरीफ साहब ने अच्छा, भी। इस और पे निजी, जवाब एक देते मिनट हैं, मेरी क्योंकि बात आपकी आज की- सर, ब्रेक के बाद इसको listen to me। continue कर लें। और उसके बाद डिक्लेयर करके जो ट्रिप डिक्लेयर की थी उन पे 24 करोड़ रुपया खर्च किया कि ये निजी नौयत की। तो फिर इनको क्या पता कफायत शारी क्या होती है। बाकी रह गया प्रोडक्शन ऑर्डर, अगर आप वो करके उसके बाद पार्लियामेंट्री ऑस्टेरिटी क्या है, इनको क्या बता दो समझ दे है? बजट कितनी होगी। मैं और कायरा साहब बिलावल ये को क्या सब- समझ ये- है जो 1 अरब के कितने असासे मैं एक- उससे उन्होंने कहाँ से legislation आए नहीं हो असासे? सकेगी। उनको- किसने दिए हैं ये असासे? हाँ, कहाँ से आए ये झुमके? अच्छा, एक मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे, ये झुमके वाली बात, इस असासे वाली बात, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अखराजात की आज चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है ऑस्टेरिटी के हवाले से हुकूमत के, तो एक तो पीपल्स पार्टी का भी ज़रूर इस पर जवाब लेना है और मुसद्दिक साहब का भी, और चेयरमैन सेनेट के ऊपर क्या हो रहा है उस पर बात करनी है। कायरा साहब, ये तो देखिए ना, अब जो बातें आज बड़े ऑथेंटिक फिगर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शफकत साहब ने कि इतने अखराजात थे, इतने अखराजात हैं, तो ये तो मामलात संजीदा है। इसी बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी वक्त बुलाया जाए जब कौमी असम्बली का इजलास होता है। आसमा, पहले तो बात यह है कि जितनी स्टैंडिंग कमेटियां हैं, अगर वो कौमी असम्बली के अजलास के दौरान अपनी मीटिंग्स करेंगी तो अजलास में वैसे ही मेंबर नहीं जाते, फिर कोरम नहीं होगा, फिर अजलास नहीं चलेगा। और आपके पास इतने कमेटी रूम्स नहीं है कि 3 से 4 चौथी कमेटी अगर अजलास करे तो आपके पास कमेटी रूम नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है जो ये बात कही जा रही है, और कौम को अजीब हो गई। ये बड़े अजीब बात है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, डटाई से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारी नीयत दुरुस्त है, और सारी दुनिया समझ रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम फिर बोले जा रहे हैं। हम पता नहीं कौम को क्या सिखाना चाहते हैं। और ये स्पीकर साहब ने एक ऐसा फैसला किया है कि अल्टीमेटली अगर कमेटियों के अजलास हुए तो हाउस नहीं चला करेगा। आप बजट के अजलास में अपना कोरम पूरा नहीं रख पा रहे थे, और अगर कमेटियों के अजलास पैरेलल चल रहे होंगे तो आपके कौन से अजलास में पूरे होंगे कोरम? किसने कहा Austerity के और बड़े कोरम नहीं था तरीके बजट हैं, के इजलास में? सर कई पॉइंट्स पे ऐसा हुआ कि कोरम नहीं था। एक मैं दफा नहीं आपको हुआ कह रहा ऐसे, एक दफा नहीं हुआ इस सर दफा। आइडेंटिफाई नहीं हुआ, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। बार-बार, आपके मेंबर्स लोगों ने लॉबियों में बाहर कोरम निकले होते थे, कॉल किया, एक और दफा नहीं हुआ। बेशुमार मौके पे आपके यहाँ हुआ है। अच्छा चले, आपके हाउस में बेशुमार दफा ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं बजट इजलास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर सर भी तो बजट नहीं चले, आते। बजट का एक वो इजलास है, भी तो बजट देखिए इजलास ना, में तो आप अखराजात उनके डीसीओ के ऊपर जरिए भी बंदे होते हैं, बुला के वो बिठाते हैं इजलास में नहीं ना। आते। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल इजलास में ये पॉसिबल नहीं है, या कमेटियां चलेंगी या इजलास चलेगा, कोरम में आपका ऑलरेडी मसला होता है। सो ये एक ऐसा फैसला है जो ठीक। इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली विड्रा करना पड़ेगा, और इसमें नीयत दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी गुजारिश ये है कि जो सर, शफकत साहब ने नीयत प्रेस को तो अब कॉन्फ्रेंस में जांचने का कोई पैमाना नहीं है अखराजात ना। का। कायरा साहब, अच्छा चेयरमैन सेनेट के किसको? लिए आप कोई उम्मीदवार का नाम बता दे जो आप इत्तेफाक आसमा, हुआ है। जांचने का अंदाजा बड़ा वाजे है, जांचने का अंदाजा में कोई शक नहीं है। ठीक। जहां तक चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक है, हमारी जो कमेटी है उसके जिम्मे लगा हुआ है, वो कमेटी कंसेंसस से नाम दे देगी।
لیکن جو اخراجات کی لسٹ شفقت صاحب نے آج پڑھی ہے اس کو ہم پہلے دیکھیں گے کہ وہ لسٹ میں کیا کیا انہوں نے ڈالا ہے، کیونکہ فکر دیتے ہوئے پی ٹی آئی کمال کرتی ہے. شفقت صاحب نے تو خود فکر نہیں بنائے ہوں گے، انہیں نہیں پتا اس میں کیا کیا چیزیں ڈال دی گئی ہوں. کیونکہ یہ فگر تو فورن آفس کے تھے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نہیں ڈالا. جب نواز شریف صاحب پی آئی اے کا جہاز وہاں کھڑا رکھتے ہیں لنڈن میں، اور پی آئی اے کے جو اس جہاز نے پیسے کمانے تھے، جس کو انگریزی میں اپرچونٹی کاسٹ رکھتے ہیں، وہ تو ابھی اس میں شامل نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کے اوپر 30,000 ارب کا قرضہ ہو، اس میں 2 ارب روپیہ اور ایک وزیر اعظم اپنے بیرونی خرچوں میں خرچ کر دے، تو یہ کوئی اس میں کوئی مصدق صاحب کوئی شرافت ہے اس کے اندر؟ صاحب اگر تو وزیر اعظم صحیح کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ جو صحیح کام کیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے تو 3 ارب بھی خرچ کرے تو اپنی ذات جو کو نہیں لگا صحیح رہا کام زرداری نے کیے ہیں، ہیرے تو نہیں لے جو لیا زرداری نے صحیح کام کیے ہیں اور جو انہوں نے صحیح کام کیے وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ جہاز والی سٹوری تو بھی ریسنٹ پاس کیا نہیں کیا. آئیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتا میرا ہوں. نقطہ نظر جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو 2 ان کی اسٹریٹجیز بتا دی ہیں کہ جج کہو تو جوڈیشری اور عدل کہو تو ادارہ. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، بڑی بالکل سیدھی سادھی. اب میں آپ کو ان کی تیسری اسٹریٹجی بتاتا ہوں. آپ اپنی تحقیقی ٹیم کو کہہ دیں کہ جس دن یہ مہنگائی کا کوئی چیز مہنگی کرتے ہیں اس سے 1 دن پہلے یہ پریس کانفرنسز میں کسی نہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کسی پہ مقدمہ کرتے ہیں، کسی کو پکڑتے ہیں، کسی پہ ہیروئن ڈالتے ہیں. آپ تحقیق کروا لیں اور اگلے پروگرام میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں. وزیر اعظم نے جو تقریر کی بجٹ والے دن رات کو، اس کا بجٹ سے کیا تعلق تھا؟ کیا تعلق تھا اس کا؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس دیکھیں عوامی مسائل کا، دیکھیں عوامی مسائل ڈسکس ہونے دیں یار. عوامی مسائل سے نظریں ہٹا کے اس طرح کی باتیں کرنا آپ کے خیال میں عوام کو نہیں پتہ چل رہا کہ چل رہا ہے؟ میرے خیال میں چل رہا ہے. آخری اسٹریٹجی سن لیجیے، آخری اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ ووٹ لے کر آئے ہوتے تو ذمہ دار ہوتے نا. اچھا، ہاں یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اس وجہ سے آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں، پرانے کی ذمہ داری. بھائی آپ نے پی آئی اے کی 2nd کلاس میں آپ گئے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم پی آئی اے کے جہازوں پہ جائیں گے. آپ اپنے جہاز لے کے روز جا رہے ہیں، آپ بیرونی دورے کر رہے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں دورے؟ جب ایک وزیر اعظم ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب صحیح کرتے ہیں جب بیرونی دورے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ 35 روپے والا ہیلی کاپٹر انہوں نے بالکل فضول بات کی تھی. اگر وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے ان کو ہیلی کاپٹر چاہیے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس طرح یہ گننا کہ یہ جو دورے کر رہے ہیں وہ سارے دورے جو ہیں وہ چوری ہے اور ہمارے دورے جو ہیں وہ مقدس ہیں، وہ عمرہ ہیں، یہ کیا کس طرح کی گفتگو ہے؟ 70 سال کے سارے انہوں نے کیوں دورے کیے ہیں جی؟ اپنے چھوڑ دیں، مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے دورے، آپ بولے ہم نے نہیں کیے دورے، آپ پی آئی اے میں کیوں نہیں گئے سر؟ 24 آپ سائیکل پر کیوں نہیں جاتے پی ایم پرائم منسٹر کے دفتر میں؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے نجی دورے ہیں، اور 48 دورے دبئی کے جناب زرداری صاحب کہتے ہیں میرے نجی دورے ہیں. یعنی کہ وہ تو کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم گورنمنٹ کے لیے یا پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور ان پہ خرچہ بھی کر رہے ہیں. آپ بتا دیجئے، یہ کیوں جاتے ہیں دورے کرنے؟ اگر یہ خرچہ ہے، نہیں آپ نے صرف نجی دوروں کے پیسے بتائے ہیں. یہ نجی دوروں کے 1 کروڑ روپے میجورٹی کتنے، کل کتنے تھے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 27 دورے تھے یہاں پر ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے 27 دورے تھے لندن کے جن میں 24 نجی تھے. نہیں اوور آل دورے کتنے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم، میں وہاں پہ میں 262 دن تو روز جاتا تھا دبئی. نہیں ایسے مت کریں، میں وہاں پہ اس وقت ان کی طرح میں بھی وہاں پہ جاتا رہا ہوں. وہاں پہ مجھے معلوم ہے فورن آفس آپ کو تمام بتائے گا کہ کون سے سرکاری دورے تھے. آج آپ نے وہ تمام سرکاری دوروں کا ملبہ ڈال دیا کہ یہ پیسے کھا گئے. یہ آپ نے جو رقم دی ہے یہ صرف نجی دوروں کی ہے، یہ سارے نجی. یہ آج رقم جو آپ نے دی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں 24 کروڑ روپیہ دبئی کے دوروں کا نجی ہے. اچھا چیئرمین سینٹ کے اوپر اتفاق ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ اپوزیشن مل کے لیے بالکل بالکل کوئی نہیں. اب رابر کمیٹی جی انشاءاللہ ووٹ ہمارے پاس ہے. اب تو یہ وہ جو جس طرح پڑیاں وڑیاں ڈال رہے ہیں گاڑیوں میں، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی پڑیاں ڈالتے ہیں اگلے 10 دن میں. یہ تو پہلے سے ہی آ رہے ہوئے. اچھا قاہرہ صاحب آخری سر کمنٹ آپ دے دیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پھر میں وائنڈ اپ کروں.